ارض پاکستان میں 2010 حزن و ملال کے سال کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہی وہ سال تھا جب جولائی کے آخری ہفتے میں ملک کے شمالی پہاڑوں پر تباہ کن بارشوں نے تباہی مچا دی۔ کئی روز تک جاری رہنے والی ان بارشوں کے نتیجے میں دریاؤں نے ہلاکت خیز انگڑائی لی اور پانی کے بکھرے ہوئے دھاروں نے ملک کے 70% حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تاریخ انسانی کے اس سب سے بڑے سیلاب کے نتیجے میں ملک کے چاروں صوبوں میں ہزاروں ہستی کھیلتی انسانی بستیاں سیلابی پانی کی تبیز تہوں میں چھپ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بے شمار پل، سڑکیں، سرکاری عمارتیں، تعلیمی ادارے اور مراکز صحت کے علاوہ کھڑی فصلیں اور مویشی غضبناک پانیوں میں بہہ گئے۔ اس عارضی آفت کے نتیجے میں 2 لاکھ سے زیادہ انسان اپنے گھر بار سے محروم ہو کر امدادی کیمپوں میں پناہ تلاش کرنے پر مجبور اور سینکڑوں خاندان اپنے پیاروں سے محروم ہو گئے۔ برطانیہ کے علاقے ووکنگ میں واقع تاریخی شاہ جہاں مسجد کے رضاکار بھی متاثرین سیلاب کو بچانے کے لیے دیگر امدادی اداروں اور ایجنسیوں کے شانہ بشانہ موجود تھے۔ برطانیہ کے علاقے ووکنگ میں 1889 میں تعمیر کی جانے والی تاریخی شاہ جہاں مسجد دینی فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ علاقے کی مسلم کمیونٹی کی سماجی سرگرمیوں میں بھی مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ مقامی مسلم کمیونٹی نے شاہ جہاں مسجد کی توسیع و آرائش میں ہمیشہ سرگرم کردار ادا کیا ہے۔ کمیونٹی کی بے پناہ دلچسپی کے بدولت گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ قدیم مسجد کی تعمیر و توسیع کا سلسلہ جاری رہا ہے اور اب ماضی کے نسبت اس کی گنجائش و آرائش میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ مسجد خدا اور بندوں کے درمیان رابطے کا وسیلہ ہونے کے علاوہ معتمد دینی درسگاہ اور کمیونٹی سینٹر کی حیثیت سے بھی برطانیہ میں آباد مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی زندگیوں میں رنگ بھر رہی ہے۔ احکامات خداوندی کے بجا آوری کرتے ہوئے حقوق العباد کو ترجیح دینا بھی شاہ جہاں مسجد کا خاصہ رہا ہے۔ پاکستان میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی قدرتی آفت نے ووکنگ میں آباد مسلم کمیونٹی کے دلوں کو اضطراب اور درد سے بھر دیا۔ کمیونٹی نے اس موقع پر وسائل کی کمی کے باوجود اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چارسدہ اور نوشیرہ کے اضلاع سیلاب کے بعد مکمل تباہی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی طور پر شاہ جہاں مسجد کے رضاکاروں نے ان شہروں کے دیہات کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کے لیے منتخب کیا۔ سیلاب کے فوری بعد مسجد کمیونٹی کے رضاکار جب جہاں پہنچے تو دونوں شہر مکمل طور پر گدلے پانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور تباہی کے دلسوز مناظر تھے جو چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ کل تک اپنے گھروں میں آباد عورتیں، بچے، بوڑھے اور نوجوان پناہ کی تلاش میں گہرے پانیوں میں بھٹک رہے تھے، لیکن دور دور تک خشکی کا نشان نہیں تھا۔ سیلاب کی غضبناک لہروں نے چارسدہ اور نوشیرہ کے سینکڑوں دیہات کو دیکھتے ہی دیکھتے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ ان دونوں شہروں میں 70 تا 80% آبادی پانی کی بے رحم لہروں میں گھری بے یارو مددگار پڑی امداد کی منتظر تھی۔ ہر شخص کسی نہ کسی دلدوز کہانی کا کردار بن چکا تھا۔ کسی کے پاس گھر بچا تھا نہ گھاٹ، فصلیں باقی رہی تھی نہ مویشی، ان کے پیٹ میں بھوک، حلق میں پیاس اور آنکھوں میں نمی کل بلا رہی تھی۔ سرکاری اندازے کے مطابق چارسدہ میں تقریباً 35,000 اور نوشیرہ میں کم و بیش 68,000 مکانات جزوی یا مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ مسجد کمیونٹی کے اہل درد رضاکاروں نے
ابتدائی طور پر 1,80,000 پاؤنڈز کے سرمایے سے متاثرین کی بحالی کی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ متاثرین کو خوراک، پانی اور ادویات پہنچانے کا ابتدائی مرحلہ طے ہوا تو بحالی کا کٹھن کام توجہ کا طلبگار تھا۔ تعمیر نو کا مرحلہ شروع ہوا تو شاہجہاں مسجد کی کمیونٹی نے ان شہروں کے متاثرہ دیہات میں مقامی آبادی کو مکانات اور مساجد کی تعمیر میں مدد دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں اب تک سعید آباد، قدرت آباد، نواکلے اور دیگر دیہات میں 150 سے زیادہ مکانات کی اثر نو تعمیر کے بعد ان کی چابیاں متاثرین کے حوالے کی جا چکی ہیں، جبکہ ان دیہات میں شہید ہونے والی مساجد کی جگہ نئی مساجد تعمیر کر کے مقامی آبادی کو خدائے ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہونے کی سہولت مہیا کی جا چکی ہے۔ کچے اور نیم پختہ گھروں کی جگہ تعمیر ہونے والی ان عمارات کو ڈیزائن کرتے وقت اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے کہ جدید طرز تعمیر کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ سیلاب یا زلزلے جیسی قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ اس سلسلے میں گزشتہ دنوں چارسدہ کے نواحی گاؤں سعید آباد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں ان دیہات کے متاثرین کو تعمیر شدہ عمارات کی چابیاں فراہم کی گئیں۔ اس کے علاوہ مسجد شاہجہاں کی کمیونٹی کے رضاکاروں کی خدمات کے اعتراف میں انہیں یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں۔ شاہجہاں مسجد واکنگ عبادت گاہ سے بڑھ کر ایک بامقصد تحریک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس تحریک سے وابستہ کارکنوں کی بے لوث خدمات کا سفر مستقل بنیادوں پر جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک خدا کے کسی ایک بھی بندے کی آنکھوں میں آنسو کی نمی موجود ہے۔